بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. کل ہم نے 2 سبق پڑھ لیے تھے جس میں ابتدائی حالات میں پڑھا ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، خاندانی شرافت، قریش اور ہاشم کے متعلق، غار حرا کے متعلق، اور اس میں نبی علیہ السلام کے معاملات، عبد المطلب کا، اصحاب فیل کا واقعہ، حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد ہیں ان کے متعلق پڑھا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں ہمارا ایمان اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس کو پڑھا تھا. برکات نبوت کا ظہور جب ہوا اس سے پہلے کیا کیا ارحاس ظاہر ہوئے اس کو پڑھا گیا. ایوان کسرا میں جو واقعہ پیش آیا نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل اس کو پڑھا. پھر ہم نے دوسرا سبق پڑھا اعلان نبوت سے پہلے ابتدائی حالات تو ہو گئے. پھر اس کے دوسرا جو ہمارا چیپٹر تھا اس میں ہم نے پڑھا اعلان نبوت سے پہلے پیدائش اور نبی علیہ السلام کی نشوما. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک شام میں سفر، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اور نبی علیہ السلام کی خلعت نبوت. آگے جو سبق ہے وہ ہمارا ہے آج انشاءاللہ سبق نمبر 3 ہے. اس میں پڑھیں گے نبی علیہ السلام جو خاموش دعوت دیتے رہے اس کی حکمت عملی کیا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا واضح عنصر آپ کا بے پناہ جذبہ صبر، استقامت، اولو العزمی اور اپنے صحیح موقف پر پہاڑ کی طرح قائم رہنے کی قوت تھی. آقا سے جو مکہ میں نبوت کے بعد جو معاملات ہوئے اس میں نبی علیہ السلام کے لیے جو اصل چیز تھی وہ صبر تھا، استقامت تھا. تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے بعد مکہ کی اکثریت آپ کے خلاف تھی. وہ ہمیشہ آپ کے اور مٹھی بھر مسلمانوں کے در پہ آزار رہے، یعنی تکلیفیں پہنچاتے رہے. انہیں تکلیفیں پہنچانے، ازائیں دینے اور دن رات اسلام اور پیغمبر اسلام اور متبعین اسلام کے خلاف سازشیں کرنا مکہ والوں کا طریقہ بن گیا. نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کے اس برتاؤ کا جواب بھی صبر سے دیا، خاموشی سے دیا، ہمت سے دیا، استقامت سے دیا. آپ نے دعوت حق کے اپنے موقف سے ذرا برابر پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کو پورے عرب کی بادشاہت، مال و دولت، حسین ترین عورتوں اور ہر خواہش کی چیز پیش کیے جانے کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن آپ نے دعوت حق کے سامنے ہر پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی فہمائش کے جواب میں فرمایا کہ چچا اگر میرے ایک ہاتھ میں چادر دوسرے میں سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کام سے باز رہو تو بھی میں ایسا نہیں کر سکتا. یعنی نبی علیہ السلام کا مکہ میں جو خاموش دعوت رہی اس میں بھی جو اصل کردار تھا وہ استقامت تھی، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا ہے، اپنے موقف سے نہ ہٹنا تھا. آپ نے صبر آزما اور مخالف ماحول میں اہل مکہ کے سامنے اعلیٰ اخلاقی نمونہ پیش کیا. گالیوں کا جواب دعاؤں سے، پتھر کا جواب نرم کلامی سے، دل آزاری کا جواب ہمدردی سے، غم خساری سے دیا. آپ نے اس ماحول میں تصادم سے گریز کیا، حکمت اور بصیرت کے ساتھ کام کرتے رہے. لوگوں کی بھلائی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ان کو خدائے واحد اور اللہ کے پسندیدہ دین کی طرف بلاتے رہے. اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے واضح ہیں اس موقع پر. دعوت و تبلیغ کا جو فرض منصبی آپ نے اٹھایا تھا اس کو پوری دل جمی، استقامت اور سختی سے قائم رہے. یہ مجھے اور آپ کو سبق ہے. اپنے موقف پر ڈٹے رہیں لیکن اخلاق سے بری نہ ہو. یہی وجہ تھی کہ آپ کی دعوت دلوں کے قلعوں کو تسخیر کرتی چلی گئی اور مکہ کی ایک بڑی تعداد نے مخالف ماحول میں بھی اسلام میں کشش محسوس کی. جو لوگ کل تک آپ کے مشن کی شدید ترین دشمن تھے وہ آپ کے اخلاق عالیہ اور دعوت حق کی گرمی سے پگھل کر پانی پانی ہو جاتے اور اہل ایمان کے حلقے میں شامل ہو جاتے. یہ چیز تھی آقا کا کردار. رسول اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھے. آپ کی قوم چونکہ جفاکار تھی، بت پرستی اور درگاہ پرستی ان کا دین تھا، باپ دادا کی روش ان کی دلیل تھی، غرور و تکبر اور حمیت اور انکار ان کا اخلاق تھا. اس کے علاوہ وہ جزیرۃ العرب میں دینی پیشوائی کے صدر نشین تھے، اس کے اصل مرکز پر قابض اور اس کے وجود کے نگہبان تھے. اس لیے اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے. پہلے ہی وہ ڈیرے بنے ہوئے مکہ والے تو پس پردہ انجام دیا جائے تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہجان سے صورتحال نہ آ جائے. یہ بالکل فطری بات تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر سلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط اور تعلق ہوتا. آقا کی یہ حکمت ہمیں ہماری زندگی میں یہ سبق دیتی ہے کہ حالات اس طرح ہو جائے تو حکمت عملی کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. معاملات کا تعین کریں، معاملہ فہم ہو، غور و فکر کریں اور غور و فکر کرنے کے بعد قدم اٹھائیں کہ میرے لیے اب کیا ہونا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے. یہی ہوا کہ نبی علیہ السلام نے پہلے دیکھا اور کہ مجھے کام کن میں کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے انہوں نے کام کیا جن سے آپ کا گہرا ربط اور تعلق ہے، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر. چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی. اس طرح آپ نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کے حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کی صدق اور صلاح سے وہ واقف ہیں. پھر آپ نے جن اسلام کی دعوت دی ان میں ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی اس گروہ نے، اس ٹیم نے، اس گروپ نے، یہ جو آقا کی عظمت کو جانتی. اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وسط سے مشہور ہوئے، یعنی جنہوں نے سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا. ان کی سر فہرست آپ کی بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث ہیں، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب ہیں جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد ابو بکر صدیق اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے. اب سیدنا صدیق اکبر اس معاملے میں سرگرم ہوئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ بڑے اور ہر دل عزیز، نرم خوب پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور پیارے دل تھے، اور اللہ کام اسی سے لیتا ہے جس میں یہ اوصاف ہو، جو نرم ہو، پسندیدہ خصال کا حامل ہو، با اخلاق ہو اور اس کا دل وسیع. ان کے پاس ان کی مربت، دور اندیشی، تجارت، اس کی صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت بھی لگی رہتی تھی. چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی. ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے، اور یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے. تو یہ ابتدا میں جو دعوت دی جا رہی تھی وہ اس طرح خفیہ ہو رہی تھی، خاموش دعوت ہو رہی تھی اور حکمتن ہو رہی تھی. یہ ہمیں سبق ملتا ہے سیرت سے. ہم ہر سبق کے ساتھ، ہر نبی علیہ السلام کی جب سیرت کو پڑھیں گے اس میں ایک سبق لے کر اٹھیں گے، اور آقا کے اس عمل سے جو آقا نے خفیہ دعوت کو جاری رکھا، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ معاملات میں معاملہ فہمی رکھیں اور ہمیشہ جو ہے وہ حکمت سے کام کریں. جذباتیت کسی بھی نبی کا طریقہ نہیں رہا. حضرت یونس علیہ السلام جب ان سے یہ معاملہ ہوا تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں آزمائش میں مبتلا کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر نینوا بستی کو چھوڑ دیا تھا. اللہ نے پھر ان کی آزمائش کی. تو جذباتیت اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنے عمل میں بتایا کہ ہر معاملے میں معاملہ فہمی ہو اور حکمت ہو، اس کو لے کے چلا جائے. اس کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ان کی بیوی ام سلمہ، ارکم بن ابی ارکم مخزومی، عثمان بن مزعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن فاطمہ بنت خطاب اور خدیجہ بنت عمیر، سعید بن عاص اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف اور ان کے بھائی عمر بن سعید بن عاص، حاتب بن حارث جہمی اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی حتاب بن حارث، ان کی بیوی فقیہہ بنت یسار اور ان کے ایک اور بھائی معمر بن حارث. آگے مطلب بن اظہر زہری اور ان کی بیوی رملہ بنت ابو عوف اور نعیم بن عبداللہ بن نہام عدوی مسلمان. یہ سب قبیلہ قریش کی مختلف خاندانوں اور شاخ، اس طرح خفیہ دعوت جب چل رہی ہے اور
ابو طالب ہیں، سیدنا زید بن حارث ہیں، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام ہوئے. یعنی یہ جو قریش جو مسلمان ہوئے تھے ان کے نام میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیے. جو قریش میں لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے نام میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. جو پہلے پہل ابھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ قریش سے جو مسلمان ہوئے ابتدا میں حضرات ان کے نام ذکر کیے، اور قریش کے باہر جو لوگ پہلے اسلام لائے ان میں جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، مسعود بن ربیعہ تھے، عبداللہ بن جہش تھے، ان کے بھائی احمد بن جہش تھے، بلال بن رباح تھے، صہیب بن سنان تھے، عمار بن یاسر تھے، اور ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، اور اسی طرح عامر بن فہیرہ تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو قریشی نہیں ہیں لیکن یہ قریش سے باہر تو مسلمان ہوئے. عورتوں میں مذکورہ عورتوں کے علاوہ جو پہلے اسلام لے آئیں ان میں حضرت ام ایمن تھی جن کا نام برکہ ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ام الفضل ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء ہیں. یہ سب حضرات سابقین اولین کے لقب سے معروف ہوئے. تلاش جستجو سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے کے وصف سے موصوف کیے گئے ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر 130 تک پہنچتی ہے. سوال ہو سکتا ہے آپ سے ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد کیا ہے، تو ان کی تعداد 130 ہے، لیکن یہ بات پورے تیقن کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سب کھلی دعوت و تبلیغ سے پہلے اسلام لائے ہیں یا بعض لوگ ان سے بعد میں بھی اسلام لائے. سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کی بات وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری رہی. یعنی سورہ مدثر کی جب آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد ایک عرصہ تک دعوت کا کام جاری رہا. اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیات نازل ہوئی. ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا. ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی جو اس پر سکون اور وقت امیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی. پھر ان آیات میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور علائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی گئی. یاد رکھیں مکہ میں جو صورتیں آیات نازل ہوتی تھی اس میں کوئی احکامات نہیں ہوتے تھے، بس قیامت سے ڈرانا اور جو ہے وہ نہ تزکیہ نفس کرنا، اپنی اصلاح کرنا، یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. کیونکہ احکامات کے متعلق بعد میں آیات نازل ہونا شروع ہوئی تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے. تو اور اس جو آیات مکہ میں نازل ہوتی تھی اس میں جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے. یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی. ٹھیک ہے جی، کیونکہ جنت اور دوزخ کی باتیں جب بتائی جاتی ہیں تو ایسے لگتا تھا مسلمانوں کو جیسے ہم گویا اس جگہ کی سیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ابتدا میں جو ابتدائی جو کچھ نازل ہوا اس میں نماز کا حکم بھی تھا. اور علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پہ نماز پڑھتے تھے. البتہ اس میں اختلاف ہے نماز بندگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی. بہرحال نماز کی فرض ہونے سے پہلے صحابہ کرام نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن وہ کوئی فرض نماز نہیں تھی، کوئی عبادت تھی ان کی. حارث بن اسامہ نے ابن لہیعہ کے طریق سے موصولاً ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت زید بن حارث سے حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ پر ابتدائی جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا. جب وضو سے فارغ ہوئے تو چلو پانی لے کر استنجا کرنا سکھایا. اور ابن ہشام بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نماز کے وقت پارٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے. یہ تب ہے جب نماز فرض نہیں ہوتی. اور ایک بار ابو طالب نے نبی علیہ السلام اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں. یعنی حضرت ابو طالب نے منع نہیں کیا. اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابو طالب کا کردار نبی علیہ السلام کی کس قدر ایک حمایتی کے طور پر تھا کہ نبی علیہ السلام نے ہر موقع پر نبی علیہ السلام کا حضرت ابو طالب نے ساتھ دیا. یہ عبادت تھی جس کا اہل ایمان کو حکم دیا گیا تھا، یعنی نمازوں کا. اس وقت نماز کے علاوہ اور کسی بات کے حکم کا پتہ نہیں چلتا. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود ہیں اور دعوت کا کام ہو رہا ہے، آقا کی نبوت ظاہر ہوئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو احکامات تھے، بعد میں زکوٰۃ بھی ہوئی، حج بھی ہوا اور دیگر چیزیں ہوئی، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھی.
معراج کے بعد پھر نمازیں آ گئی. اس سے پہلے صحابہ کرام اور جو مسلمان ہوئے تھے لوگ وہ صرف اپنی ذاتی عبادت کر لیا, اللہ تزکیہ نفس کر لیا, اور یہ چیزیں کوئی احکامات نہیں تھے. البتہ وحی کے ذریعے توحید کے مختلف گوشے بیان کیے جاتے تھے, تزکیہ نفس کی رغبت دلائی جاتی تھی. تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے دل کو پاک کرنا. اچھے اخلاق پر ابھارا جاتا تھا. ایسے بلیغ واعظ ہوتے تھے جس سے سینے کھل جاتے تھے, روحیں آسودہ ہو جاتی تھی. یوں 3 برس گزر گئے. کتنے گزرے؟ 3 برس. اور دعوت و تبلیغ کا کام صرف افراد تک رہا. یعنی نبی علیہ السلام کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں, 41, 42, 43. ٹھیک ہے. مجموعوں اور مجلسوں میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا, لیکن اس دوران وہ قریش کے اندر خاصی معروف ہو گئی. مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا, لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا. حالانکہ یہ بھی صرف محدود کام ہو رہا تھا, لوگوں میں ہو رہا تھا, لیکن اس کے باوجود اس کا چرچا ہونا شروع ہو گیا. بعض نے کسی وقت نکیر بھی کی, اور بعض اہل ایمان پر سختی بھی ہوئی. لیکن مجموعی طور پہ اس دعوت کو جو نبی علیہ السلام دیتے تھے افراد کو, اس کو بعض لوگوں نے کوئی اہمیت نہیں دی, کیونکہ رسول اللہ نے بھی اس کے دین سے کوئی تعارف نہیں کیا. یعنی نہ ان کے معبودوں کے بارے میں زبان کھولی. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو کچھ نہیں کہتے تھے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کے صحیح یا غلط ہونے کی کوئی بات نہیں کی. تو یہ جو ہے نا خفیہ دعوت چل رہی ہے, دعوت نہیں ہے. اور اس میں 3 روایات میں آتا ہے. پھر ہوئی ابتدا کھلی دعوت کی. یہ آپ کا تیسرا سبق تھا جس کا عنوان تھا کہ خفیہ دعوت. اب آپ کا چوتھا سبق ہے جس کا عنوان ہے کھلی دعوت کے سلسلے. کھلی دعوت کا سلسلہ کیسے ہوا کہ جب مومنین کی ایک جماعت اخوت اور تعاون کی بنیاد پر قائم ہو گئی, جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کا مقام دلانے کا بوجھ اٹھا سکتی تھی, تو وہی نازل ہوئی. جب اللہ نے دیکھا, اللہ رب العزت کو معلوم ہوا, اللہ سمجھ گئے کہ اب یہ جو ہے وہ ایک تعداد ہو گئی. اللہ تعالیٰ بھی حکیم ہے اور اللہ بھی حکمت سے معاملات دیکھتے ہیں, تو اللہ نے وہی نازل فرمائی اور رسول اللہ کو مکلف کیا کہ اپنی قوم کو کھلا دعوت دیں. وہی تو پہلے بھی نازل ہو گئی تھی, لیکن اس وحی میں یہ اعلان کیا کہ اب چھپ کر نہیں, اب کھلا دعوت دیں اور ان کی باطل کا خوبصورتی کے ساتھ رد کریں. اس بارے میں سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی طالبات وہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. یہ سورۃ شعراء کی آیت ہے, اور اس سورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ کی نبوت کا آغاز ہوا, پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی, اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا. بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل تھا جن سے حضرت موسیٰ فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کی دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے. جب رسول اللہ کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا, اس موقع پر حضرت موسیٰ کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کی گئی تاکہ کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تہذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ آنے والا تھا, اس کا ایک نمونہ آپ اور صحابہ کے سامنے موجود رہے. یعنی بطور واقعہ حضرت موسیٰ کے حالات ذکر کر دیے گئے. بھئی جب انہوں نے کھلا دعوت دی تو انہیں کس آزمائش میں ڈالا گیا, ان کی تکذیب کی گئی, آپ کی بھی تکذیب کی جا سکتی ہے. یعنی اللہ نے پہلے ذہن سازی کر دی. دوسری طرف اس صورت میں سورہ شعراء میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم ابراہیم, قوم لوط اور اصحاب ایکا کے انجام کا بھی ذکر کیا. اور اس کا مقصد بھی غالباً یہ تھا کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. یعنی آیات نازل فرما دی کہ دیکھو اب نبی کو حکم ہے کہ وہ کھلا دعوت دیں گے, لیکن کھلا دعوت دینے کے بعد اگر تم جھٹلاؤ گے تو پہلی قوموں کے حالات دیکھ لینا, انہوں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہو, اور وہ اللہ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے. لہٰذا اہل ایمان کو معلوم ہو جائے اچھا انجام انہی کا ہے, جھٹلانے والوں کا اچھا نہیں ہے. تو جھٹلانے والوں کے لیے عبرت تھی سورہ شعراء میں کے واقعات میں, اور ماننے والوں کے لیے تسلی تھی کہ تم لوگ جھٹلانے والے تو نہیں. بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا, اور ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی ایک جماعت تھی. کل 45 آدمی تھے. کتنے تھے؟ وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہونے کے بعد کل 45 آدمی. لیکن ابو لہب نے بات لبک لی اور بولا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں, بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو, اور یہ سمجھ لو تمہارا خاندان سارے عرب کے سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا, میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں. بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خان وعدہ ہی کافی ہے. اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں. یہ کس نے کہا اس موقع پر؟ ابھی آپ کو بیان کیا, بیان بتائیے. ابو لہب.
اب جب اس نے یہ کہا پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر کا باعث ہوگا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. یعنی اس نے ابو لہب نے آقا کو یہ کہا کہ تم ایک شریر کام کر رہے ہو، شر پھیلا رہے ہو، اور میں نہیں سمجھتا تم سے زیادہ کوئی شریر کام کرنے والا ہوگا. لیکن نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی. اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا. اب نبی علیہ السلام کا خطبہ دھیان سے سنیے گا. کب؟ جب انذر عشیرتک الاقربین حکم نازل ہوا تو کھلا دعوت دینی. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر آپ نے فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں. یعنی یہ کھلا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. واللہ تم لوگ اسی طرح موت سے دو چار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاتے. یعنی تمہیں موت آئے گی. عقیدہ بیان کیا. پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا. اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جنت. یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خطبہ دیا اس پر ابو طالب نے کہا ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے اور مانتے ہیں کہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں. فرق اتنا ہے میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو. ابو طالب نے اپنے اس موقع پر انہیں اظہار کیا نبی علیہ السلام مدد کرتا رہوں گا، اللہ میری یہ کہہ دیا. البتہ میری طبیعت جو ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ عبد المطلب کا دین چھوڑو، لیکن جو تم کہتے ہیں اس میں تمہارے ساتھ. ابو لہب نے کہا یہ تو تھے ابو طالب. ابو لہب نے کہا یہ اللہ کی قسم برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو. اس پر ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں. الگ ہو گیا ابو طالب لہب اور الگ ہو گئے ابو طالب. ابو لہب نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، ابو طالب حفاظت کرنے کے در پہ. تو کھلی تبلیغ کا پہلے یہ حکم آیا تھا کہ گھر والوں کو اور اپنے خاندان والوں کو ڈرائیں، جو کہ نبی علیہ السلام نے کر لیا. کھلی تبلیغ کا دوسرا حکم آیا. اس آواز کی گونج ابھی مکے کے طرف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ کا ایک اور حکم نازل ہوا وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجیے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجیے. چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مشرکوں کے مجموع سے اور ان کی محفلوں میں کھلے عام دعوت دینی شروع کر دی کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کھلے عام کریں. آپ لوگوں پر اللہ کی کتاب تلاوت کرتے رہیں اور ان سے وہی فرماتے رہیں جو پچھلے پیغمبروں نے اپنی قوموں سے فرمایا. ٹھیک ہے ہاں، لیکن یہ ہے کہ مشرکین کی بات کو نہ سنیں، ان سے رخ پھیر لیجیے. یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں. اس کے ساتھ آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے مجمع عام کے روبرو اللہ کی عبادت بھی شروع کر دی. پہلے چھپ کی عبادت ہوتی تھی، اب کھلم کھلا شروع کی. آپ کی دعوت کو مزید قبولیت حاصل ہوئی، لوگ اللہ کے دین میں اکا دکا داخل ہوتے گئے. پھر جو اسلام لاتا اس میں اور اس کے گھر والوں میں بغض ہو جاتا، دوری ہو جاتی، اختلاف ہو جاتا. قریش اس صورتحال سے تنگ ہو رہے تھے اور جو کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا ان ناگوار محسوس کر رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ 4-5 سے بڑے اور بڑھتے جا رہے ہیں. دوسری کھلی تبلیغ کیا تھی کہ آپ تبلیغ کریں، مجموعوں میں کریں، ان کی مجلسوں میں کریں، ان کی محفلوں میں کریں اور ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں. انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن پڑی. یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا. قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہے، ارد گرد سے جتنے بھی عربی ہیں وہ آئیں گے. اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں گے جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں میں آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو. انہیں نظر آ رہا تھا کہ پہلے ہی لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے. اب اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے لوگوں کو تبلیغ کریں گے تو لوگ تو ان سے متاثر ہو جائیں گے. تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، سوچا پہلے سے کچھ ایسے کر لیتے ہیں کہ اہل عرب کا دل ان کی تبلیغ کا اثر نہ لے. چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اس کے پاس گئے ہیں. ولید بن مغیرہ اب جب یہ مکہ کا سردار تھا، ولید نے کہا اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو
تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک بات پر پہلے آؤ کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے، اس نے کہا تم نہیں، تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات کہو، تو انہوں نے کہا ہم یہ کہیں گے، ہماری رائے یہ ہے کہ وہ کاہن۔ ولید نے کہا نہیں، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے اور نہ ہی ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تکا بندی، تو اس کو کاہن مت کہو، کوئی مانے گا نہیں۔ اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے، اس کی کیفیت بھی دیکھی ہے، اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی کیفیت ہے، نہ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے اور نہ اس کی ان کی جیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں رجس اور حجس اور قریز اور مقبوض اور مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہے، یہ اشعار کی قسمیں تھی۔ اس نے کہا ہمیں سارے شعر آتے ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر اور اس کا جادو بھی دیکھا ہے، جادوگروں کا جادو دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو اس طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے اور نہ گرا لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں؟ ولید نے کہا اللہ کی قسم اس کی بات بڑی شیرین ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ یعنی ساری باتیں ویسے ایکسیپٹ نہیں ہوں گی، لیکن ہاں یہ کچھ سمجھ آتی ہے، کہہ دو جادوگر ہے۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا جو جادوگر ہے، اس سے باپ بیٹے بھائی بھائی شوہر بیوی کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئے کہ اب حج کے دن آ گئے، لوگ حج کے لیے آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کریں گے، اور تم لوگوں میں پہلے ہی مشہور کر دینا کہ اس کی بات مت سنو کیونکہ یہ جادوگر ہے۔ بعض روایات میں تفصیل بھی آتی ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دی تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنے بے دماغ رائے پیش کیجیے۔ تو اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو۔ اس کی بات کو سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ رائے پیش کر دی کہ جادوگر کیا ہے۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات 11 تا 26 نازل ہوئی۔ یہ جو ولید بن مغیرہ اس کے متعلق ہی سورہ مدثر میں 11 تا 26 آیت نازل ہوئی، جن میں چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکڑی اور منہ بسورا، اور پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ یعنی لوگوں میں مشہور کر دو، ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر، یعنی لوگوں میں مشہور کر دو کہ یہ جادو ہے۔ اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے 26 تک اللہ نے اس واقعے کو بیان کر دیا۔ یہ ولید بن مغیرہ کی رائے ہے اور یہ لوگوں میں مشہور ہوگی۔ اب نبوت میں اسلامی دعوت کے منظر عام پر آنے کے بعد مشرکین نے اس کے خاتمے کے لیے سابقہ کارروائیاں رفتہ رفتہ انجام دی، مہینوں اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ تدبیر اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں مؤثر نہیں ہو رہی تو باہمی مشورے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کو ان کے دین سے باز رکھا جائے۔ انہوں نے کہا یہ کام بھی نہیں آئی چیز، لوگوں نے اس کو جادوگر بھی نہیں سمجھا، اب یہ کرتے ہیں مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور اس کے سردار نے اپنے قبیلے کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائیں دینی شروع کی۔ ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا، اور یہ بات تو بالکل فطری تھی کہ اوباش لوگ اپنے سرداروں کے پیچھے دوڑیں اور ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق حرکتیں کریں۔ چنانچہ مسلمانوں اور بالخصوص کمزوروں پر ایسے ایسے مصائب توڑے گئے اور انہیں ایسی ایسی سزائیں دی گئیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے۔ محض ایک جھلک آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل اور رسوا کرتا اور مال کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا کہ اسے مارے۔ حضرت عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لیٹ کر دھواں دیتا، ٹھیک ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو اس کا دانا پانی بند کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعم میں پلے تھے حضرت مصعب بن عمیر، شدت سے دو چار ہوئے تو کھال اس طرح ادھیڑ دی گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف حجمی کے غلام تھے، امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچتے پھرتے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑتا تھا، پھر بھی احد احد کہتے، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا اور
اور تپش میں جبرن لٹائے رکھتا، کھانا پینا بھی نہ دیتا، بلکہ بھوکا رکھتا، پیاسا رکھتا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا واللہ تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے، یا محمد کے ساتھ کفر کرے اور لات اور عزا کی پوجا کرے۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی کہتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور فرماتے اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ برا لگتا تو میں اسے کہتا۔ اور ایک روز یہی کاروائی کی جا رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا، انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے اور خرید لیا تھا، اور کہا جاتا ہے 200 درہم یا 280 درہم کے بدلے حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق نے خریدا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر ان کی تپش سے سزا دیتا ہے۔ ایک بار انہیں اس طرح سزا ہی دی جا رہی تھی حضرت عمار بن یاسر کو کہ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کتاب نہ لا سکے اور وفات پا گئے۔ حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ وہیں دم توڑ گئی۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ تھی حضرت سمیہ۔ ان کی والد کا نام خیاط تھا اور یہ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عامر بن مخزوم کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور ضعیف تھی۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، والد بھی دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور والدہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پہ سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا، یہاں تک کہ وہ ہوش حواس کھو بیٹھتے۔ ان سے مشرکین کہتے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہیں دو گے، لات اور عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہیں کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوراً انہوں نے مشرکین کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور بعد ایمان ہی الا من اکرہ، مان لانے کے بعد کفر کیا، لیکن جسے مجبور کیا گیا اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ کھلی دعوت کے بعد ہونے والے معاملات تھے۔ کھلی دعوت دینے کا حکم دیا گیا تو کیسے ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور ابو طالب نے ساتھ ہونے کا اقرار کیا۔ کھلی دعوت کا جب دوسرا حکم آیا تو اعلان حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا منعقد کی گئی۔ مجلس شورا کا مطلب ہوتا ہے ایک میٹنگ بلائی گئی کہ کس طرح جو ہے ان کا راستہ بند کیا جائے، اور ولید بن مغیرہ کا مشورہ کیا تھا وہ بھی آپ نے سنا، اور پھر اسلام قبول کرنے جب دعوت کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا کہ اب آپ کو اعلان کرنا، چھپ کر دعوت نہیں دینی۔ حالات یہی چل رہے ہیں، سبق ہمارے 4 ہو گئے، اب ہمارا 5واں سبق ہے ہجرت حبشہ۔ ہجرت کا حکم آیا۔ ہجرت کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ جو لوگ دینی یا دنیاوی مقصد کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان، نبوت کے چوتھا سال جو ہے یہ میرے آپ کے سامنے پہلے یعنی نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب نبوت نہیں ملی، 40 سال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضتیں وہ آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ نبوت مل گئی تو 3 سال کیا ہوا وہ بیان کیا۔ اب ہے چوتھا سال، جب یعنی 44 ایئر جب نبی علیہ السلام کی عمر شریف تھی، تو نبوت کے چوتھے سال کے بعد جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمان محفوظ علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ابتدا میں عمل معمولی تھا لیکن روز بروز بڑھتا گیا، اور نبوت کے 5ویں سال کے درمیان میں ظلم و ستم کا سلسلہ اس حد تک پہنچا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ مسلمان دن بدن مشرکین کے عتاب کا نشانہ بنتے اور کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ظلم کا پہاڑ اس بے دردی کے ساتھ توڑا جا رہا تھا کہ خود ظلم کو شرم آ جائے۔ مرد تو مرد، باندیاں اور عزت دار خواتین بھی محفوظ نہیں تھی۔ باپ، بیٹے اور آکر غلام، غرض ہر رشتہ خون آلود اور زخم آلود ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ کر بہت افسوس کرتے لیکن کوئی چارہ کار نہ رہ گیا۔ آپ دور دراز کوہ صفا پر موجود ارکم بن ابی ارکم مخزومی کے گھر دار ارکم میں اپنے اصحاب کو جمع فرماتے۔ یہ پہلا میٹنگ روم تھا مسلمانوں کا جسے کہتے ہیں دار ارکم۔ دو منٹ دیجیے گا مجھے۔
اس کو نوٹ کر لیجیے گا. یہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے ارکم بن ابو الارکم. ان کے گھر کو دار ارکم یعنی ارکم کا گھر. اس میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور انہیں تسلی و تسکین کرتے. اور یہ سن 5 نبوی کی بات ہے. 45 ایئر نبی علیہ السلام کی عمر تھی. نبوت کا 5واں سال تھا. اہل مکہ اب حد سے زیادہ بڑھ رہے تھے اور آپ کی بے چینی بھی بڑھ رہی تھی. انہیں سنگین حالات میں کفار سے مجادلہ بھی جاری تھا. سوال و جواب بھی ہو رہے تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہف کا قصہ دریافت کیا گیا جس کی وجہ سے سورہ کہف نازل ہوئی. ایسا ہی تھا نا, یہودیوں نے آ کے صحابہ کہف پوچھا تو سورہ کہف نازل ہوئی. یہ سورت اپنے آپ میں بہت سارے اشارات اور حکمت رکھتی تھی اور مسلمانوں کے لیے بڑی تسلی کا ذریعہ تھی. اس سورت کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ ہے, یعنی وہ چند نوجوان جنہوں نے دین الہی کے لیے حاکم وقت کی بغاوت مول لی, اس کے سامنے ڈٹ گئے, اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے محض اپنے دین کی خاطر غار میں پناہ گزیر ہوئے, جہاں اللہ نے انہیں رہتی دنیا تک ایک معجزہ بنا دیا اور ان کا ذکر بلند کر دیا. تو وہیں اس میں اس صورت میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے جو اپنے آپ میں بہت معنویت رکھتا ہے اور بہت سے دروس اور اسباق کا مجموعہ ہے. پھر ذوالقرنین کا بیان ہے جو نیک دل اور نیک جان کے ساتھ خدام اور محبوب بندہ اور یاجوج ماجوج کے لیے معروف تھا. ان سب کے اندر خدا کی عظمت اور اس کی راہ میں ڈٹ جانے اور ساتھ زمین کی وسعتوں کا ذکر ہے. یہ سورہ کہف میں, اور یہ کہف کی صورت تبھی نازل ہوئی سورہ کہف جب یہ حالات تھے کہ آقا بھی بے چین ہے, مسلمان بھی پریشان ہے, حالات کیا کریں. یہی وہ نقطہ تھا جس کی بنا پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام کے لیے کسی محفوظ اور پرامن جگہ کی فکر کی جائے, جیسے اصحاب کہف نے غار میں بنا لی. انہیں وہاں ہجرت کرنے کی اجازت ہو جہاں وہ اسلام کی اتباع بھی کر سکیں اور اس کی تبلیغ اور اشاعت میں امن و شناختی کے ساتھ انجام دے سکیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمہا نجاشی شاہ حبش کے بارے میں خبر ملی. آقا کو پتہ چلا حبشہ کے شہر میں بادشاہ ہے جسے اسمہا نام ہے, ویسے ہی حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ امن پسند ہے, حقیقت پسند ہے. اس کی رعیت میں ظلم اور جور سے کام نہیں لیا جاتا, حقوق نہیں مارے جاتے اور نہ ہی کسی پر وہ ناحق ستم کیا جاتا ہے, اور وہ کہ وہ ایک عدل پسند حاکم ہے. آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ فتنوں سے حفاظت اور دین کے تحفظ کے لیے حبشہ ہجرت کر کے جائیں, اور حبشہ اور مدینہ ہجرت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے. کہاں چھوڑے جاتے ہیں؟ اپنے گھر بار چھوڑے, اپنی جائیدادیں چھوڑی, اپنے اہل و عیال کو چھوڑا, اپنے کتنے عرصے کی آثارات کو چھوڑا. کس کے چھوڑا؟ اللہ کے دین کے لیے. یہ کام پڑھنا تو آسان ہے لیکن جب عملی کرنا پڑے تو مشکل لگتا ہے.
یہ آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اسمحا نجاشی بادشاہ کے متعلق جب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آقا نے حکم دیا فتنوں سے بچنے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے تحفظ کے لیے حبشہ ہجرت کر کے جائیں۔ اس کے بعد ایک منصوبہ کے تحت سن 5 نبوی میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ہجرت کی۔ ہجریہ یاد کرنا بہت ضروری ہے، آپ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بھی یاد ہونی چاہیے۔ آقا کی نبوت کے ملنے سے پہلے کے 40 سال آقا کے معاملہ، نبوت ملنے کے بعد کے 5 سال، 5ویں سال میں ہجرت کا حکم ہوا اور ایک منصوبہ کے تحت 5 ہجری میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ہجرت کی، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں، 12 13 14 15 16 12 مرد 4 عورتیں، اور جن کے امیر حضرت عثمان تھے، ساتھ ہی نبی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی۔ تاریخ میں یہ پہلا گروہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اور یہ سب قرات کی تاریکی میں روانہ ہوئے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش بختی یہ رہی کہ وہاں وہ 2 تجارتی کشتیاں موجود تھی جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر حبشہ چلی گئی، اور قریش کو معلوم ہوتے ہوتے اتنی دیر ہو گئی کہ ان کا تعاقب نہیں کر سکے، ورنہ یہ پیچھے سے آ کے ختم کر دیتے، لیکن یہ مسلمان نکل گئے۔ قریش کو اس بات پر قلق تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت سکون پا گئی تو ان کی شروع سے محفوظ ہو گئی۔ اس بے چینی کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں پر مزید ظلم شروع کیا۔ جانے والے تو چلے گئے، پچھلے والے پکڑے گئے، ہر ستم کو آزمایا اور بعد فرد و خاندان ہر ایک کو ستایا۔ ایسے میں رسول اللہ نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا کہ جو پیچھے رہ گئے وہ بھی ہجرت کر جائیں، لیکن اب یہ ہجرت آسان نہیں تھی کیونکہ کفار تیار تھے مسلمانوں کو ہر طرح روکنے اور انہیں تشدد کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن اللہ کی نصرت کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ جب اللہ کی مدد آئے تو اللہ مدد فرماتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں نے بھی خوب تیاری کی، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ اللہ نے سفر آسان کر دیا۔ جب اللہ کی مدد ہو تو اتنی سردار، اتنی طاقتیں، اتنی قوتیں بھی جانے والوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اللہ نے انہیں وہاں سے ہجرت کروا دی۔ ہر صورت میں یہ حبشہ پہنچ گئے، ادھر قریش ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اس مرتبہ کل 72 لوگ تھے، 72 نہیں 82 تھے، اور مردوں نے ہجرت کی، اور اس میں جو تعداد تھی اس کے متعلق آتا ہے کہ 18 یا 19 ان میں عورتیں تھیں، باقی مرد تھے، 18 یا 19 عورتیں تھیں۔ اس حادثے نے مشرکین مکہ کی بے اطمینانی اور بڑھا دی کہ یہ کیا ہوا، دوسری بار بھی ہاتھ سے نکل گئے۔ ان سے کسی پل مسلمانوں کو سکون ہضم نہیں ہوتا تھا اور ہر حال میں اس امن کو فساد میں بدل دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تیار کیا۔ یہ دونوں اپنے کے بزرگ اور حربہ کار افراد تھے، کئی درباروں میں جا چکے تھے، غیر ملکی اسفار کا تجربہ اور ساتھ سیاست اور سوجھ بوجھ میں بہت اعلیٰ مقام تھا ان کا عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ انہوں نے نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے بڑی کشادگی کے ساتھ تحفے تحائف بھی لے لیے، جس سے انہیں وہ اپنی بات میں منوانا چاہتے تھے، اور اپنے مطلوب میں مدد مانگنے کے لیے تحفہ تحائف لیے، اور مقصد یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو واپس لانا ہے اور انہیں بے یارو مددگار کر دینا ہے۔ انہیں وہاں پہنچ کر اپنی بساط بچھائی اور پھر بادشاہ کے سامنے اپنا مدعی پیش کیا اور کہا ہماری قوم کے کچھ نوجوان اپنے ہی لوگوں سے اور ان کے دین سے بغاوت کر کے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اور نہ آپ کا دین مانتے ہیں اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد کا، بلکہ وہ تو نیا دین لے کر آئے ہیں۔ ایسے میں بادشاہ نے مسلمانوں کو بلوایا اور ان سے صورتحال دریافت کی، کیونکہ یہ بھی نجاشی تھا، بھائی اسمحا سمجھدار حکمت حکیم تھا، نے بھی ایسے ہی عمل نہیں کیا۔ اس نے کہا بھائی ان کو بلاؤ، میں موقف سنوں گا، اور اپنے کسی ایک رہبر کو بات کرنے کی اجازت دی، کیونکہ وہ یہ زبان نہیں جانتے تھے عربی، تو انہوں نے اپنے کسی رہبر کو کہا جو یہ بات کر رہے ہیں وہ مجھے سمجھاؤ۔ حضرت جعفر نے اسلام کا تعارف اور اپنی کیفیت پر سوز و دل گداس انداز میں جو بات بتائی وہ کیا تھی۔ حضرت جعفر کا یہ خطبہ اتنا معروف ہے، اتنا مشہور ہے، سنیے آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت جعفر نے ایمان کو بتایا کہ ایمان اور اسلام کیا ہے۔ مسلمان جو اسلام لائے تھے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے، نجاشی کے سامنے حبشہ میں پریزنٹ کیا حضرت جعفر بن ابو طالب نے کہ اسلام کیا ہے۔ اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقت و کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی اعلیٰ نسبی سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتوں کو جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے،
حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملبس ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے اس نے ہمیں منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے بعد کسی کو کچھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت جعفر نے اور اسلام کی وہ خوبیاں گنوائی، اور پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی، چاچا ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، جن کو حلال بتایا انہیں حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی ہے۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹیں بن کے کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی ہے، تو دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات بڑے تاثر کے ساتھ سنائی، پورا مجمع متاثر ہوا، خود نجاشی روتا تھا اور آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی۔ نجاشی بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ وہی کلام ہے جسے حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ قریش کے قاصدین نے یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور انہیں محسوس ہونے لگا معاملہ ہاتھ سے نکل گیا۔ چنانچہ نجاشی حضرت عیسیٰ کا معتقد تھا، ایسے میں انہوں نے غور و خوض کے بعد یہ اعتراض کیا مسلمان حضرت عیسیٰ کے بارے میں بڑی بات کہتے ہیں، ان کا وہ عقیدہ تسلیس نہیں جو آپ کا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کا دیکھا کہ یہ جو نجاشی حضرت عیسیٰ کا تو معتقد ہے نا، صحیح تھا، فوراً کہہ دیا کہ بھئی یہ تو آپ عیسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ مرحلہ بڑا نازک تھا، اس سوال کے جواب پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی۔ حضرت جعفر نے فرمایا ہم عیسیٰ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے آئے، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح، اس کا کلمہ ہے، جسے اللہ نے قواری پاک دامن حضرت مریم کی طرف اتفاق کیا۔ اس جواب پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت کردار ہے اسحوا یعنی نجاشی بادشاہ کا۔ نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم میری حکومت میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جرمانہ۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ بھی مل جائے، کیونکہ یہ تحائف لے کر آئے تھے۔ پھر نجاشی نے اپنے درباریوں کو متوجہ کر کے کہا ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، یہ جو دو حضرات آئے تھے مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا ملک واپس کیا تو مجھ سے کوئی رشوت نہ لی تھی، میں اس کی راہ میں رشوت لوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کو امن فراہم کیا، اور ایک طویل آزمائش کے بعد مسلمانوں کی اس جماعت نے چین کی سانس لی اور قریش کے قاصدین خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا کہتی ہیں اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے اور تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے، اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ اچھا جی، جس سال پہلی ہجرت حبشہ ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں قریش کے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے سورہ نجم کی آیات تلاوت کی، اور ان کے کانوں میں ایک انتہائی خوبصورت اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں ہوش نہ رہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا اللہ کے لیے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو والی آیت تلاوت کی اور اس کے ساتھ سجدہ فرمایا تو ان کفار میں سے کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو ہوئی جو حبشہ میں تھے، جب انہیں پتہ چلا نا مکہ میں یہ واقعہ پیش آیا، آقا نے جب سورت کی تلاوت سورہ نجم کی آیات تلاوت کی ہے اور سارے لوگ کافر بھی سجدے میں گر گئے ہیں، تو انہوں نے شوال کے مہینے میں مکہ واپسی کی راہ لے لی۔ انہوں نے لگا حالات بہتر ہو گئے ہیں، لیکن جب مکہ سے ایک دن سے بھی کم فاصلے پر پہنچے تو انہیں حقیقت کا پتہ چلا، چنانچہ کچھ لوگ تو حبشہ واپس چلے گئے اور کچھ چھپ چھپا کے مکہ میں داخل ہو گئے۔
اچھا جی، لیکن جب مکہ سے یہ پتہ چل گیا حالات ایسے نہیں ہے تو کچھ تو واپس چلے گئے، کچھ مکہ میں داخل ہو گئے. اس کے بعد مہاجرین پر خصوصاً مسلمان پر عموماً قریش کا وہ ظلم و ستم بڑھ گیا اور بے حد ہوا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر حبشہ ہجرت کو جانے کا حکم دیا اور اس دفعہ 82 یا 83 مردوں اور 18 یا 20 عورتوں نے ہجرت کی. یہ تھے کھلی دعوت کے اثرات. اور پھر کھلی دعوت کے بعد جو ہجرت حبشہ تھی اور اس میں جو واقعات پیش آئے، یہ سیرت کا اہم باب ہے اور اس کا بہت زیادہ تعلق ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے سے کہ نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو وہ آزمائشیں آئی ہیں اور انہوں نے وہ آزمائشیں صرف دین کے لیے. ہجرت نام ہے ہجرت کر جانا، منتقل شہر چھوڑے، گھر بار چھوڑی جائے اور ہم سے مطالبہ کی طرف آنا ہے، جاہلیت کی زندگی نیکی کی زندگی کی طرف آنا. ہم نے اس میں آج 5 سبق پڑھ لیے کل والے سبق میں لا کر. ابتدائی حالات، نمبر 2 اعلان نبوت سے پہلے، نمبر 3 خاموش دعوت کی حکمت عملی، نمبر 4 کھلی دعوت کے سلسلے اور نمبر 5 ہجرت حبشہ. اللہ پاک کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.